ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا یہ دین ہے، اور اس دین کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، تو ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسے اسباب پیدا فرماتا رہتا ہے کہ اس دین کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو جدید سائنس ہے اور جدید سائنس کی جو تحقیقات ہیں، تو ان تحقیقات سے بھی یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے ہیں تو ان کے اندر کتنی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو اصول ہمیں عنایت فرمائے ہیں، جو ترتیب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھی ہے، یہ چیز پہلے یہ چیز بعد میں، اس کے اندر کتنی حکمتیں۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات مقدس ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت ہے، یہ تقریباً تمام کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، جامع ترمذی شریف کے اندر، تقریباً تمام کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اسمد سرما ضرور استعمال کرو، اسمد سرما، اس کا استعمال آپ کریں، کیونکہ یہ آنکھوں کو تیز کرتا ہے، یعنی آنکھوں کا جو نور ہے، آنکھوں کی جو لائٹ ہے، اس کو یہ تیز کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ اب جدید سائنس نے جس وقت اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ یہ سرما کیا چیز ہے، تو یہ جو اینٹی سیپٹک ہوتی ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ توفن کو جو دفع کرنے والی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ سرما میں اعلیٰ درجے کا اینٹی سیپٹک پایا جاتا ہے، یعنی دافع توفن کو دور کرنے والے اس کے اندر وہ اجزاء اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھے ہیں کہ جو آنکھوں سے یہ چیزیں، ان چیزوں کو، توفن کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انفیکشن نہیں ہوتا، اور یہ جو ککرے ہوتے ہیں نا، ککرے، بعض لوگ اس کو ککرے کہتے ہیں، یہ ککرے نہیں، ککرے ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اس سے بھی آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس عصمت سرمے کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے نا، یعنی سرما آپ آنکھوں کے اندر ڈالیں تو یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے، یعنی اس کے اندر دافع توفن یہ صلاحیت موجود ہے کہ توفن کو یہ دور کرتا ہے، اور انفیکشن اور ککرے وغیرہ آنکھوں کے اندر نہیں پڑتے۔ اسی طریقے سے سورج کی یہ جو شعاعیں ہوتی ہیں، تیز ہوتی ہیں نا، تو یہ آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے نا، اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا لائٹ ریزر، یہ جو شعاعیں ہوتی ہیں نا سورج کی، تو یہ آنکھوں کو نقصان نہیں، آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہیں نا، یہ نہایت نازک جھلیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آشوب چشم، یعنی یہ جو آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو آنکھوں کے اندر پانی ہوتا ہے، یہ آپ بے شک سرما رات کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کریں، رات کو سوتے وقت آپ سرما لگائیں، تو یہ جو آشوب چشم نا، آنکھوں سے جو پانی آتا ہے، یہ بیماری بھی آپ کو کبھی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اور بعض ایسے امراض ہیں، لا علاج امراض، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حفاظت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کے فوائد آپ خود دیکھ لیں، اور یہ بتانے والی کون ہے؟ جدید سائنس ہے، جدید سائنس نے یہ انکشافات کیے۔ اچھا، اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، یہ جو آنکھوں کے زخم پر خراش اور ہوتی ہے نا، آنکھوں کے اوپر یہ زخم ہوتی ہے اور سوزش ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ سرما انتہائی مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اور بھی چھوٹے موٹے کئی قسم کے، چونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے، چھوٹے موٹے کئی قسم کے جو جراثیم ہیں اس سرمے سے ختم ہو جاتے ہیں، یہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اب دوسری بات، ایک بات میں اور بھی ساتھ ایڈ کرتا چلوں، کدو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبوب غذا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو غذائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کھانے، یعنی حضور گوشت کو پسند فرماتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام شہد کو پسند فرماتے، میٹھے کو، حلوے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پسند فرماتے، تو ان میں یاد رکھے سبزیوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کدو کو پسند فرماتے تھے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبوب غذا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت ہے، اور یہ شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے، کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کدو شریف بہت پسند تھا، تو ایک دفعہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، حضور کسی دعوت کے اوپر تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کدو کے جو کاشیں ہوتی ہیں نا، ٹکڑے، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو پیش کرتا، تو حضور علیہ السلام، کیونکہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کدو کو بہت پسند فرماتے۔
اب یہاں پر دیکھیں نا کدو کے اندر کیا چیز ہے، چلو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے اور یہ کتنی طاقتور چیز ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس حدیث پاک میں آپ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں جو استنباط ہوتا ہے جن مسائل کا، کہ دیکھیں نا یہ جو کھانا آپ پکاتے ہیں نا، تو اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہ کہ آپ شوربہ زیادہ کریں، کروی یہ زیادہ ہونا، یعنی پانی اس کے اندر زیادہ ڈالیں، یعنی آپ گوشت پکاتے ہیں کوئی سبزی اس کے اندر پانی ڈالیں تاکہ کیا کریں اپنے پڑوسیوں کو بھی آپ بیچ سکیں۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق سالن میں پانی زیادہ ڈالنا یہ مستحب ہے تاکہ پڑوسی اور دیگر اصحاب جو ہوتے ہیں ان تک بھی اس کا حصہ پہنچ سکے۔ ایک بات اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوئی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے نا، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیش کرتا، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ جو کھانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما رہے تھے اس میں شوربہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں سے وہ ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت انس پیش فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کھانا اکٹھے کھانا مستحب ہے، کہ حضور علیہ السلام نے دیکھیں نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھایا، اور اکثر اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کے صحابہ اور دیگر جو ہمارے اسلاف اکابرین فقہاء علماء صالحین محدثین صوفیاء گزرے یہ اکٹھے کھانا کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا ایک وقت آپ سالن نہیں پکا سکیں، کبھی اس طرح ہوتے ہیں نا کہ گھروں کے اندر، آج تو میں کہتا ہوں کہ ہر وقت دوپہر کو الگ انڈیاں تیار ہوتی ہیں، پھر دوپہر کو شام کو الگ تیار ہوتی ہیں، الگ الگ تیار ہوتی ہیں، وسعت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر اس قسم کی وسعت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال آج بھی کبھی اس طرح نا ایک گھر کے اندر ایک ہنڈی پکی ہے دوپہر کے وقت، تو اب شام کو بھی وہی ہنڈی گھر میں استعمال ہوگی تو سالن کبھی کم بھی پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ بے شک اس بات کو چیک کریں کہ الگ الگ کھانے نہ پیش کریں، ایک بھائی کے کمرے میں الگ لے کر جائیں، دوسرے کو الگ۔ اگر ان کی روٹین بنی ہوئی اس طرح تب بھی آپ اس بات کے اوپر عمل کریں۔ اگر سالن تھوڑا ہو نا تو آپ اس طرح کریں نا کہ ان کو اکٹھے بٹھا دیں، سب کو کمرے سے، والدہ جائے، بیوی جائے، بھابھی کوئی بھی جائے، سب کو بلائے، باہر آئیں، ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہو کر ایک جگہ کے اوپر کھانا کھائیں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کھانا تھوڑا سالن ہوگا، تھوڑا کھانا ہوگا، لیکن وہ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کفایت کر جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات جو یہاں سے مستنبط ہوتی ہے، استنباط ہوتا ہے جس بات کا، وہ یہ کہ یہ جو شیخ کے لیے، یعنی دیکھیں نا آپ کے استاد ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، آپ کے شیخ ہیں، آپ ان کے مرید ہیں، تو یہ جو خادم ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ بزرگ کی، اپنے شیخ کی، اپنے استاد کی جس وقت دعوت کرے تو ایثار کر کے جو چیز مرشد کو پسند ہے، شیخ کو، بزرگ کو پسند ہے، اس چیز کے کھانے کا آپ اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، آپ کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی، کوئی بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان کی پسند کی چیز ان کو پیش کی جائے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمیں گوشت پسند نہیں، ہم سبزیاں کھاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح وہ کہتے ہیں ہمیں گوشت پسند ہے، تو پھر اسی طریقے سے ساتھ میٹھا جو کچھ آپ تیار کرتے ہیں تو ان کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ چیز بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث پاک سے اس بات کا استنباط بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب اصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کدو کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب غذا ہے۔ اچھا، اب جو حکماء ہیں، حکیم، جن کا تعلق میڈیکل سے، حکماء جن کو کہتے ہیں، جو علاج کرتے ہیں، طب کی فیلڈ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں برودت پائی جاتی ہے، ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ یہ جو کدو ہوتا ہے نا، یہ مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے، اس کے اندر برودت پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے عقل اور دماغی جو قوتیں ہوتی ہیں نا، اس میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دماغی قوتوں کے اضافے کے لیے، تقویت کے لیے، جس طرح آپ بادام کھاتے ہیں نا، اس طرح کدو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے نا، تو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے آپ نے اس درخت کا سہارا لیا تھا، تو یہ گویا کہ وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے مربی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ماں تربیت کرتی ہے نا اور حفاظت کرتی ہے بچے کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے، تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گویا کہ ماں کے مرتبے کے اندر تھا۔ اور تمام انبیاء جو ہوتے ہیں نا، آپس میں بھائی ہوتے ہیں نا، حالاتی بھائی ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جن کے باپ ایک ہوتے ہیں، تو شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کدو شریف کے ساتھ جو محبت ہے، تو شاید اس کا سبب یہی ہو کہ یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حفاظت کرنے والا تھا۔ تو اب یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی یہ وہ لکھیں نا، یہ بات آپ نوٹ کریں اس بات کی کہ آپ کبھی پھر پتہ ہے کیا ہے، آپ حضرت یہ جو تھے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو یہ بھی پھر اسی طرح کرتے تھے، آپ کو بھی کدو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کھاتے تھے، اور آپ کے متعلق آتا ہے تاریخ کے اندر کہ آپ کدو باقاعدہ کاشت کیا کرتے تھے، حساب کریں، یعنی ان کو یہ معلوم ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات شریف ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اس کدو سے محبت کرتے ہیں، تو آپ باقاعدہ اس کو کاشت کیا کرتے تھے۔ اور یہ کوڑا خٹک سے جو ہیں تو ایک عالم دین ہے، تو ان کا بھی نام میرے ذہن کے اندر نہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ باقاعدہ باتیں کیا کرتے تھے اس درخت کے ساتھ، یعنی کدو کاش کر کے نا پھر اس کی جو بیلیں پھیل جاتی ہیں نا، تو ان بیلوں کے ساتھ اس کے ساتھ پودے کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اے پودے تو کتنا عظیم ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے کیونکہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو عزیز تھا۔ اور پھر اسی کدو کے متعلق کی تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے کے اندر اس کے دربار کے اندر جس کدو کی تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک کو پسند تھا، تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کیا سبزی ہوتی ہے، یہ کیا سبزی ہوتی ہے؟ تو پھر حضرت قاضی یوسف بھی اس دربار کے اندر موجود تھے، تو پھر اس کے باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جان سے مارنے کا باقاعدہ پلان بنایا گیا کہ اب تو نے توہین کی ہے، تو پھر بعد میں اس کی جان بخشی ہو گئی۔ تو بہرحال چلو وہ پھر اس طرح فقہی جو مسائل ہیں ان کی طرف میں بات کو نہیں لے کر جانا چاہتا، بہرحال اس کی جان بخشی ہو گئی تھی، یعنی اتنا سختی کی گئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پسند کو تو نے ناپسند قرار دیا اور اس کو تحقیر کی۔ تو یہ یاد رکھیں، حضور کی سنت، حضور کی محبت، حضور کے ساتھ منسوب جو چیز ہے نا، اس کو کوئی شخص اگر اس طرح تحقیر کرتا ہے اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ بات گستاخی کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ لیکن اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو حضور کی سنت ہونے کی وجہ سے یا حضور کے محبوب ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کرے نا، کہ اس کی جس طرح وہ کہتے ہیں نا سید کو بندہ برا بھلا کہتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا دنیاوی مخاصمت اور جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر سید زادے کی کسی نے توہین کی ہے تو وہ بے شک بلا شبہ سخت گناہگار ہے، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں۔ ہاں سید کی سید ہونے کی وجہ سے، اس کی سیادت کی وجہ سے، اس کی سیادت کی وجہ سے اگر اس نے توہین کی ہے تو یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی طرف ہے، تو بلا شبہ وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کدو کی کوئی تحقیر کرے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حضور کی پسند ہے اور اس کے باوجود اس کی تحقیر کرے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر ایک طبعی چیز ہے، مثال کے طور پر طبیعت ایک چیز کو پسند نہیں کرتی، یہ تو دیکھیں نا فطری بات ہے، بعض چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی ہیں، بعض چیز آپ شوق سے رغبت سے کھاتے ہیں اور بعض اشیاء کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہوتی۔ تو ایک طبیعت کی وجہ سے کوئی اس طرح کہے کہ مجھے طبعی طور کے اوپر کدو پسند نہیں ہے، تو پھر اس طرح وہ شخص مطلب یہ کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال پھر بھی زبان سے بھی یہ الفاظ معلوم ہو گیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدو کو پسند فرماتے تھے، تو زبان سے بھی یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، زبان سے بھی خاموشی، اگرچہ طبعی طور کے اوپر ناپسند بھی ہے، بے شک نہ کھائیں، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ فرما کھانے میں سے عیب نہ نکالو، اگر آپ کو کھانا پسند نہیں ہے تو بے شک اس کو چھوڑ دیں۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو طبعی طور کے اوپر ناپسند ہوتی ہیں، تو طبیعت کے لحاظ سے اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے، بہرحال حضور کی سنت جان کر اگر آپ کہتے ہیں تحقیر کرتے ہیں تو پھر بلا شبہ وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو سرمے کے متعلق اور اسی طریقے سے کدو کے متعلق جو آپ نے حدیثیں سنی ہیں، اور اس سے دیکھیں نا جو میڈیکل سائنس نے جو کچھ نتیجہ نکالا اور جو کچھ فوائد بتائیں، صرف آپ کو لوگوں کو بتانا اتنا مقصود ہے۔ آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتوں کے اوپر آپ تحقیق کریں گے موجودہ میڈیکل، اس کے میں کہتا ہوں درجوں نہیں سینکڑوں فوائد آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس دین کی حقانیت کو، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہتمام فرماتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو سائنس ہے تو بلا شبہ یہ دین اسلام کی ایک جز ہے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پر بھی تفکر کا، تدبر کا حکم آیا ہے نا، تو یہی مادے کے متعلق آپ اس کے اوپر تدبر کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت۔ اس لیے ایک وہ ہمارے ناول نگار ہیں، نام ان کا مجھے یاد نہیں، غالباً ممتاز مفتی تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے لکھا تھا، فرمایا یہ امریکن لیبارٹریوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں نا، یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے کیوں ہوتے ہیں کہ یہ جس وقت تحقیق کرتے ہیں آخرکار یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ خود بھی میڈیکل کے شعبے کی طرف بھی توجہ دیں، سائنسی علوم کی طرف آپ توجہ دیں، ٹیکنالوجی کے علوم کی طرف آپ توجہ دیں، اس میں دین اسلام کا دفاع ہے، اس میں زیادہ مؤثر انداز میں آپ دین اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا یہ دین ہے، اور اس دین کی حقانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے
تو ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسے اسباب